بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص مبارکہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آقا کے اول الخلق ہونے کا بیان کیا، پھر نبوت میں آقا کی ابدیت کا بیان ہوا۔ آج ہم ایک تیسری خصوصیت کا ذکر کریں گے، اسے علماء نے عمومیت رسالت یعنی آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت زمان اور مکان کے اعتبار سے عام تھی۔ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ آقا سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء کرام آئے، ان کی نبوتیں کسی خاص ٹائم کے لیے اور خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی۔ یعنی کوئی پیغمبر کسی شہر کے لیے آیا اور انہی پیغمبر کے زمانے میں دوسرے شہر میں کوئی اور نبی بھی ہوتا تھا۔ تھوڑی اور کم کر، یعنی ایک ہی وقت کے اندر دنیا کے مختلف شہروں کے اندر مختلف انبیاء کرام کا وجود ہوتا تھا۔ اور یہ بھی تھا کہ یعنی علاقے کے اعتبار سے بھی مخصوص ہوتے تھے اور ٹائم کے اعتبار سے بھی۔ اس پیغمبر نے دنیا سے پردہ کیا، اللہ نے وہاں اور پیغمبر بھیج دیا۔ تو رسالت جو تھی باقی پیغمبروں کے لیے زمان اور مکان کے اعتبار سے خاص تھی، مگر ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت و رسالت دی وہ زمانے کی حدوں سے بھی ماوراء اور مکان کی حدوں سے بھی ماوراء تھی۔ اور باقی انبیاء کرام طبقہ انسانی کے لیے آئے، مگر ہمارے آقا کریم کو اللہ نے جمیع مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ اس مضمون پر قرآن نے واضح بات کی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورہ النساء آیت نمبر 28۔ اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے، یہ نہیں کہ مغرب کے لیے، یورپ کے لیے، ایشیا کے لیے، عربوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، تمام انسانیت کے لیے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت برکت والی ذات ہے اللہ کی جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ فرقان سے مراد قرآن ہے۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور قرآن سے بڑھ کر حق و باطل میں کون فرق کرتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے حق کیا ہے، غلط کیا ہے۔ بڑی برکت والی ذات ہے وہ اللہ کی جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ وہ محبوب سب جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بن جائے، سب جہانوں کے لیے۔ پہلے میں للناس کہا تھا، لوگوں کے لیے، یہاں فرمایا للعالمین، سب جہانوں کے لیے آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کی حدیث مروی ہے، حدیث نمبر 427۔ وہ کہتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، پچھلے انبیاء کرام خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کہتا ہے کہ شعیب علیہ قوم مدین کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم تھی، وہ اس قوم میں بھیجے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم تھی، اس قوم میں بھیجے گئے، صرف اپنی قوم کے اندر۔ مگر جب سرکار کی بات آئی تو کہا ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہوا۔ میں وبعثت الی الناس کافۃ، ہر نبی اپنی قوم کی طرف مخصوص ہو کے آتا تھا، مگر مجھے اللہ نے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور جہاں تک زمان، یہ تو ہو گیا آپ کی جو رسالت کا جو عموم ہے لوگوں کے اعتبار سے، اور باقی رہا یہ زمانے کے اعتبار سے، تو ہم وہ آیت کریمہ کل پڑھ چکے کہ ابھی زمانہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، زمین کو وجود بھی نہیں ملا تھا، عالم ارواح میں اللہ نبیوں کو بلا کر حضور کی نبوت پر ایمان لینے کا وعدہ لے رہا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیے
کہ سرکار کی نبوت کا جو زمانہ ہے وہ کتنا وسیع ہے. یعنی ابھی انسان زمین پہ نہیں آیا تھا، عالم ارواح کے اندر اللہ نے نبیوں کو بلا کے حضور سے وعدہ لیا، اور یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، قیامت کا دن آ جائے گا، تب بھی لوگ اپنی نجات کے لیے میرے مصطفیٰ کے در پہ جا رہے ہوں گے کہ آقا کا وسیلہ لے کر جائیں تاکہ اللہ قیامت کے معاملات کو آسان فرما دے. اندازہ فرمائیے دائرہ نبوت سرکار کا کہاں تک جا رہا ہے. اور انسانوں کی طرف بھی حضور آئے اور جنات کی طرف بھی میرے آقا انعامدار کی جو رہنمائی اور رسالت ہے اس کا فیض جاتا ہے. قرآن میں آپ سورہ جن پڑھتے ہیں، سورہ جن، کہ جب آقا طائف سے واپس آ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے حضور سے آ کر ملاقات کی. آقا نماز فجر پڑھا رہے تھے، وہ قرآن سنتے رہے اور قرآن سن کے انہوں نے آپ سے ملاقات کی کہ یہ کون سا کلام ہے. کہا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نبی ہوں. تو ان جنوں کی جماعت نے حضور کے دین کو قبول فرمایا اور میرے مصطفیٰ کے مبلغ بن کر اپنی قوم کی طرف گئے تھے کہ ہم اپنی قوم کو آپ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے. تو جنات سے سرکار دو عالم کی کم سے کم 6 روایتیں ملتے ہیں کہ 6 موقعوں پر جو صحابہ نے بیان کیا جنات سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کے ملاقات کی. بلکہ پچھلے دنوں ابھی کل پرسوں میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، سرکار کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حام بن حائمہ، آگے ایک نام لے کر کہا بن ابلیس، یعنی ابلیس کے اور اس کے درمیان میں صرف 2 نسلوں کا فرق تھا. تو سرکار نے کہا اچھا پھر تم ابلیس کے پڑپوتے لگے نا، ابلیس کے تم پڑپوتے لگے؟ کہتے جی میں پڑپوتا ہوں ان کا. پھر اس کی داڑھی بالکل ہی سفید اور رنگی ہوئی تھی. سرکار کہا بھی تم کیا کرتے رہے؟ کہنے لگا بچپن میں تو میں بہت شرارتی تھا اور میں دنگے فساد کیا کرتا تھا. تو سرکار نے فرمایا وہ بوڑھا جو اپنی داڑھی کو رنگنے والا ہے، یعنی بڑھاپے کے اندر جا کر بھی اس کو کالا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جوان جس کی جوانی شرارتوں میں گزر گئی ہے تو اس میں خیر نہیں ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایسے نہ کہیں. پھر جب میں تھوڑا عقل والا ہوا تو میں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ میں رہا، میں ایمان لے آیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک میں ہر نبی کی سنگت میں رہا، اور حضرت عیسیٰ نے مجھے آپ کے آنے کی خبر دی تھی، میں آپ کے انتظار میں تھا اور اب میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں. تو وہ جنات جو آقا نامدار سے 1000 سال پہلے گزر چکے تھے، ابلیس کا پڑپوتا تھا، وہ بھی حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا اور سرکار سے آ کر اپنے سرکار کے دین کو قبول کرنے کا اس نے شرف حاصل کیا. تو عمومیت رسالت کے اعتبار سے اور سرکار کی جو پہچان ہے، سرکار کی جو معرفت ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں صرف انسان اور جنات نہیں، اس کائنات کی ہر شے، بھلے وہ شجر ہے، بھلے وہ حجر ہے، بھلے وہ جانور ہے، اللہ نے اس کے اندر شعور عقل رکھی یا نہ رکھی، مگر اتنا شعور خدا نے ساری کائنات کو دیا کہ مصطفیٰ سامنے جاتے تھے حضور کو پہچان لیا کرتے تھے. ہم نے وہ حدیث پاک بار بار پڑھی، حضرت ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعلان نبوت کے بعد جب پھرا کرتا تھا حضور کے پیچھے پیچھے، جب آقا دعوت دینے جاتے تھے، میں جس پہاڑ اور جس درخت کے پاس سے بھی ہم گزرتے تھے، پہاڑ اور درخت کی طرف سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. میں جب بھی، وہ ایک پتھر تھا، خاص پتھر تھا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. میں جب بھی وہاں سے گزرتا تھا مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا میں نے، وہ پتھر پہلے سے مجھے پہچانتا تھا. آپ اندازہ کریں، پتھر پہچانتا تھا. پتھروں میں پہچان کہاں سے آ گئی؟ پتھروں میں شناخت کہاں سے آ گئی؟ ہاں میری اور آپ کی شناخت نہیں ہے، جن کے وجود سے ان کو وجود ملا ہے وہ ان کی پہچان ضرور کرتے ہیں. اور دوستان مکرم، آپ جانتے ہیں غزوہ احد پہاڑ پہ سرکار تشریف لے جاتے ہیں تو احد پہاڑ پہ ایک لرزہ، زلزلے کی کیفیت آ جاتی ہے. سرکار نے اپنا پاؤں پہاڑ پر مارا اور کہا تجھے کیا ہوا؟ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں، تو کیوں لرز رہا ہے؟ اور پھر آقا نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. پہاڑوں لوگ ہمارے ہاں جس کے دل میں محبت نہ ہو تو کہتے ہیں یار یہ سنگ دل آدمی ہے، پتھر دل آدمی ہے، مگر قربان جائے پتھروں کے دل میں بھی محبت مصطفیٰ پائی جاتی ہے.
اس پر بے شمار مثالیں ہیں، ہم اس کو الگ سے موضوع بنائیں گے، مگر میں ایک روایت پر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ ایک آدمی آیا، شکایت کی کہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں ذرا میرے اونٹ پر تو ہاتھ پھیر دیں تاکہ اس کا جو پاگل پن ہے وہ دور ہو جائے۔ حضور نے کہا چلو، صحابہ کو لے کے چل پڑے۔ اس نے اونٹ کو ایک احاطے میں بند کیا ہوا تھا، تو کہتے آقا آگے نہ جائیں، پاگل ہے کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ سرکار نے سب کو ٹھہرا دیا، خود آگے تشریف لے گئے۔ جب اونٹ کی نگاہ پڑی تو اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اپنا سر قدمین مصطفیٰ پہ رکھ دیا۔ سرکار نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ تو جب واپس تشریف لائے تو صدیق اکبر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، لگتا تھا کہ یہ اونٹ بھی پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے کہا ابو بکر، صرف اونٹ؟ کافر جنات اور کافر انسانوں کے سوا اس کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آقا کی رسالت کی جو وسعت ہے اور رسالت کا جو دائرہ ہے، رب کائنات نے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر پہچان مصطفیٰ رکھی ہوئی ہے۔ اندھا ہے وہ انسان جو اپنے نبی کی معرفت نہ کر سکے، نابینا ہے وہ دل انسان کا جو اپنے نبی کی عظمت کا ادراک نہ کر سکے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل بینا نصیب فرمائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کو اپنے دل میں سمونے اور آقا کی سنت اور آقا کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔